السلام علیکم۔ سکون کی باتوں پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، جہاں دنیا کی بہترین کتابوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں اردو میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کتابوں کا خلاصہ سنانا نہیں بلکہ ان کے ایسے اسباق آپ تک پہنچانا ہے جو آپ کی سوچ اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ علم، خود کی بہتری اور کامیابی کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو بک۔ ہماری آج کی کتاب ہے دی فیوچر آف این ایلیوژن۔ تو اب اس کے پہلا پارٹ چیپٹر 1 سے 3 تک کلیئر ہو چکا تھا۔ چیپٹر نمبر 4 سے 5 یہ دونوں ویڈیوز چینل پر اویلیبل ہیں۔ تو آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 7 کی ڈیپ ڈائیو ایکسپلینیشن۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 دی کریڈینشیلز آف ریلیجیس ڈاکٹرائنز، چیپٹر نمبر 7 ریلیجن ایز دی یونیورسل آبزیشنل نیوروسس۔ تو چلتے ہیں چیپٹر نمبر 6 دی کریڈینشیلز آف ریلیجیس ڈاکٹرائنز۔ مذہبی عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم کسی عقیدے کو سچا کیوں مانتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہمارے بزرگ اس پر یقین رکھتے تھے، یا اس لیے کہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یا پھر اس لیے کہ اس پر سوال اٹھانا مناسب نہیں سمجھا جاتا؟ سیگمنڈ فرائڈ اپنی کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن کے چیپٹر نمبر 6 میں یہی سوال سامنے رکھتا ہے۔ یہ چیپٹر پچھلے تمام چیپٹرز کا منطقی تسلسل ہے۔ پہلے فرائڈ نے یہ دلیل دی تھی کہ مذہب انسانی نفسیات، خوف اور تحفظ کی خواہش سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے، اگر مذہبی عقائد انسان سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی بنیاد کیا ہے؟ فرائڈ کے مطابق کسی بھی عقیدے کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے حق میں پیش کیے جانے والے دلائل کس حد تک مضبوط ہیں۔ وہ اس بحث کو جذبات کے بجائے دلیل اور نفسیاتی تجربے کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس چیپٹر میں وہ ان 3 بنیادوں کا جائزہ لیتا ہے جنہیں مذہبی عقائد کے حق میں اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد روایت ہے، دوسری بنیاد قدیم مذہبی متون ہیں، اور تیسری بنیاد یہ تصور کہ بعض سوالات پوچھنے ہی نہیں چاہیے۔ فرائڈ ان تینوں نکات کو ایک ایک کر کے پرکھتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا یہ واقعی کسی عقیدے کی سچائی ثابت کرتے ہیں یا صرف اس کے تسلسل کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 2، مذہبی عقائد کی 3 روایتی بنیادیں۔ فرائڈ کے مطابق جب بھی کسی مذہبی عقیدے کے بارے میں یہ سوال کیا جائے کہ ہم اسے سچا کیوں مانیں، تو عموماً 3 طرح کے دلائل سامنے آتے ہیں۔ پہلا دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ عقائد صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد اور ہم سے پہلے آنے والی بے شمار نسلیں ان پر ایمان رکھتی ہیں، اس لیے یہ لازماً درست ہوں گے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان عقائد کی بنیاد مقدس مذہبی کتابیں اور قدیم روایات ہیں جو نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ اور تیسری دلیل شاید سب سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مذہبی عقائد ایسے ہیں جن پر سوال اٹھانا ہی مناسب نہیں، ان کے بارے میں شک یا تحقیق کو ناپسندیدہ یا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ فرائڈ ان تینوں دلائل کو غور سے سنتا ہے، لیکن پھر ایک بنیادی سوال پوچھتا ہے، کیا کسی عقیدے کا بہت پرانا ہونا
اس کے درست ہونے کی ضمانت بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بے شمار ایسے نظریات موجود رہے ہیں جن پر صدیوں تک یقین کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں علم اور تحقیق نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ اسی طرح صرف یہ کہنا کہ کوئی بات ایک قدیم کتاب میں لکھی ہوئی ہے اپنے آپ میں اس کی سچائی کا حتمی ثبوت نہیں بن جاتا۔ ہر دعوے کو جانچنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے حق میں کیا دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ پھر فرائڈ تیسرے نقطے کی طرف آتا ہے، یعنی سوال پوچھنے کی ممانعت۔ اس کے مطابق اگر کسی خیال یا نظریے پر تحقیق کرنے، سوال اٹھانے یا تنقید کرنے سے روکا جائے تو کم از کم یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ فرائڈ کی نظر میں مضبوط نظریات سوالات سے نہیں گھبراتے۔ اگر کسی دعوے کی بنیاد مضبوط ہو تو وہ تحقیق اور تنقید کے بعد بھی اپنی جگہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیپٹر میں بار بار اس پر زور دیتا ہے کہ کسی بھی عقیدے کو صرف روایت، احترام یا جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل اور تحقیق کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے آباء و اجداد کا یقین آج کے انسان کے لیے کافی دلیل بن سکتا ہے؟ اب فرائڈ اپنی بحث کے بہت بڑے نقطے کی طرف آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہبی عقائد کے حق میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی دلیل یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن فرائڈ اس دلیل پر ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا صرف اس وجہ سے کہ کوئی عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ لازماً درست بھی ہوگا؟ اس کے مطابق انسانی تاریخ ایسے بے شمار نظریات سے بھری پڑی ہے جنہیں ایک زمانے میں ناقابل تردید حقیقت سمجھا جاتا تھا، مگر بعد میں علم اور تحقیق نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ فرائڈ یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب بہت سے لوگ قدرتی آفات کو دیوتاؤں کے غضب کا نتیجہ سمجھتے تھے، بیماریوں کو جادو، بدروحوں یا پر اسرار قوتوں سے جوڑا جاتا تھا۔ آسمان، زمین اور کائنات کے بارے میں بھی انسان کے تصورات آج کے مقابلے میں بہت محدود تھے۔ اس لیے فرائڈ کے مطابق ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام ضرور کرنا چاہیے، لیکن احترام اور سچائی دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی شخص کا مخلص ہونا یا کسی روایت کا قدیم ہونا خود بخود اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں بنتا۔ پھر وہ ایک اور اہم بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم صرف اس بنیاد پر ہر پرانی بات کو قبول کر لیں کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو پھر علم، تحقیق اور انسانی ترقی کا سفر وہیں رک جائے گا۔ فرائڈ کی نظر میں ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماضی سے سیکھے، لیکن ساتھ ہی سوال بھی کرے، تحقیق بھی کرے اور نئے شواہد کی روشنی میں اپنے خیالات کا جائزہ بھی لے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ روایت کا احترام اپنی جگہ اہم ہے، لیکن کسی عقیدے کی سچائی جاننے کے لیے صرف روایت کافی نہیں ہوتی۔ کیا سوال پوچھنا خطرناک ہے؟ اب فرائڈ ایک ایسے نقطے کی طرف آتا ہے جسے وہ انسانی فکر کی ترقی کے لیے نہایت اہم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں بعض عقائد اور نظریات ایسے رہے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ ان پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ اس ماحول میں بہت سے افراد اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو بھی دبا دیتے ہیں۔
فرائڈ کے رائے میں سوال کرنا انسان کی فطری صلاحیت ہے۔ بچہ بھی دنیا کو سوالوں کے ذریعے سمجھنا شروع کرتا ہے، اور سائنس بھی ہر نئی دریافت کا آغاز ایک سوال سے کرتی ہے۔ اس لیے وہ یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اگر کسی نظریے کو صحیح سمجھا جاتا ہے تو اسے سوالات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل اور تحقیق اس کی مضبوطی کو واضح کر سکتی ہیں، جبکہ اگر کمزوریاں ہوں تو وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ فرائڈ کے مطابق علم کی ترقی ہمیشہ مکالمے، تحقیق اور تنقیدی سوچ سے ہوئی ہے۔ انسان نے طب، فلکیات، طبیعیات اور نفسیات میں جو پیش رفت کی وہ اس لیے ممکن ہوئی کہ لوگوں نے پہلے سے موجود تصورات پر بھی سوال اٹھانے کی ہمت کی۔ وہ اس چیپٹر میں قاری کو یہ دعوت دیتا ہے کہ کسی بھی خیال کو قبول یا رد کرنے سے پہلے اس کے دلائل کو سمجھا جائے۔ اس کے نزدیک صرف روایت یا جذبات کافی نہیں، بلکہ دلیل اور غور و فکر بھی ضروری ہے۔ آگے وہ بات کرتا ہے مقدس متون اور روایت کی دلیل کا جائزہ۔ اب فرائڈ اپنی بحث کو ایک دوسرے اہم پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر صرف آباء و اجداد کی روایت کسی عقیدے کی سچائی ثابت نہیں کر سکتی تو پھر کیا قدیم مذہبی کتابیں اور روایتی تحریریں اس کے لیے کافی دلیل فراہم کرتی ہیں؟ فرائڈ کے مطابق کسی بھی تحریر کا قدیم ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ اس میں موجود ہر بات لازماً حقیقت پر مبنی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بہت سی تحریریں ایسی رہی ہیں جنہیں اپنے زمانے میں بہت اہم سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں تحقیق اور نئے علم کی روشنی میں ان کے کئی تصورات تبدیل ہوئے۔ فرائڈ کا بنیادی سوال یہ ہے، کسی کتاب کے مقدس یا قدیم ہونے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور اسے سچ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے نزدیک اگر کسی عقیدے کی دلیل صرف یہ ہو کہ یہ بات ایک پرانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب کے دعووں کی تصدیق کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ فرائڈ یہاں سائنس کے طریقہ کار کا حوالہ دیتا ہے۔ سائنس میں کسی بھی دعوے کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ پرانا ہے یا کسی بڑے نام سے منسوب ہے، بلکہ اسے مشاہدے، تجربے اور تحقیق کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ تاہم فرائڈ کا مقصد صرف کتابوں کو رد کرنا نہیں بلکہ یہ سوال اٹھانا ہے کہ انسان کسی خیال کو سچ کیوں مانتا ہے۔ کیا وہ صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے، یا اس لیے کہ وہ اس کے اندر تحفظ، امید اور معنی کا احساس پیدا کرتا ہے؟ یہی نفسیاتی پہلو فرائڈ کی پوری بحث کا مرکز ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 میں اب فرائڈ اپنی بحث کے ایک ایسے حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ ان کوششوں کا جائزہ لیتا ہے جو مذہبی عقائد کو فلسفیانہ انداز میں سمجھانے یا ان کا دفاع کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تاریخ میں بعض مفکرین نے یہ کوشش کی کہ مذہبی تصورات کو صرف ظاہری معنی میں نہیں لیا جائے، بلکہ انہیں ایک گہری علامتی یا فلسفیانہ حقیقت کے طور پر سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ خدا کے تصور کو ایک ایسی اعلیٰ طاقت، کائناتی اصول یا وجود کی بنیادی حقیقت کے طور پر بیان کرتے ہیں جو عام مذہبی تصور سے مختلف ہو۔ فرائڈ اس طرز فکر پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس کے مطابق جب کسی تصور کو اس حد تک بدل دیا جائے کہ وہ عام انسان کی روایتی عقیدے سے بالکل مختلف ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم واقعی اسی مذہب کی بات کر رہے ہیں جس پر عام لوگ یقین رکھتے ہیں۔ فرائڈ کے نزدیک
ایک عام مذہبی شخص کے لیے خدا صرف ایک فلسفیانہ نظریہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تصور ہوتا ہے جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی دعائیں سنتی ہے، اسے دیکھتی ہے اور اس کی زندگی میں کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ مذہبی تصورات کو بہت سے زیادہ فلسفیانہ انداز میں تبدیل کرنے سے ان کی اصل نفسیاتی اہمیت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ فرائڈ کا بنیادی سوال یہ ہے، کیا ہم کسی عقیدے کو اس کی اصل شکل میں سمجھ رہے ہیں یا اس سے اس طرح تبدیل کر رہے ہیں کہ وہ جدید عقل کے ساتھ آسانی سے مطابقت پیدا کر سکے؟ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 7، ریلیجن ایز دی یونیورسل آبسیشنل نیوروسس۔ پچھلے چیپٹرز میں سیگمنڈ فرائڈ نے مذہبی عقائد کی بنیاد، ان کے نفسیاتی اثرات اور ان کے دفاع میں پیش کیے جانے والے دلائل کا جائزہ لیا۔ اب اس کتاب کے چیپٹر نمبر 7 میں فرائڈ اپنی بحث کو مزید گہرائی میں لے جاتا ہے۔ یہاں وہ صرف یہ نہیں پوچھتا کہ انسان مذہب پر کیوں یقین رکھتا ہے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی ترقی کے کس مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک فرد اپنی زندگی میں بچپن، جوانی اور بلوغت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح پوری انسانیت نے بھی اپنی تاریخ میں مختلف ذہنی مراحل طے کیے ہیں۔ بچپن میں ایک کمزور بچہ ہوتا ہے، اسے تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اسے اپنے والدین کی مدد درکار ہوتی ہے اور وہ دنیا کی بہت سی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ فرائڈ کے مطابق ابتدائی انسانیت کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ انسان قدرتی قوتوں، بیماریوں اور موت کے سامنے خود کو بے حد کمزور محسوس کرتا تھا۔ اس کے پاس سائنسی علم محدود تھا، اس لیے وہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ایسے تصورات کی طرف متوجہ ہوا جو اسے تحفظ اور معنی فراہم کر سکیں۔ یہیں سے فرائڈ مذہب کو انسانی نفسیاتی ارتقاء کے ایک مرحلے کے طور پر دیکھنا شروع کرتا ہے۔ کیا مذہب انسانیت کی آخری منزل ہے یا ایک ایسا مرحلہ جس سے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ اب ہم مذہب اور وسوسی عادتوں کا نفسیاتی موازنہ کریں گے۔ چیپٹر 7 میں فرائڈ ایک ایسا موازنہ پیش کرتا ہے جس نے نفسیات کی دنیا میں بہت بحث کو جنم دیا۔ وہ مذہبی رسومات اور ان عادتوں کے درمیان مماثلت تلاش کرتا ہے جو بعض نفسیاتی مریضوں میں دیکھی جاتی ہیں، خاص طور پر وسواسی عارضے، آبسیشنل نیوروسس۔ فرائڈ کے مطابق کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خوف اور بے چینی کو کم کرنے کے لیے مضبوط کام بار بار دہراتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص بار بار یہ یقین کرنے کے لیے چیزیں چیک کرتا ہے کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ کوئی شخص محسوس الفاظ یا عمل کو دہراتا ہے یا اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اگر اس نے کوئی خاص عمل نہ کیا تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ فرائڈ اس نفسیاتی عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر موجود خوف اور بے چینی کو قابو کرنے کے لیے ایسے طریقے کیوں اختیار کرتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ مذہبی رسومات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کے مطابق مذہبی زندگی میں بھی بعض اعمال، دعائیں اور رسومات انسان کو ایک خاص ذہنی سکون، ترتیب اور تحفظ کا احساس فراہم کرتی ہیں۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک مشترک پہلو موجود ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے اندر کے خوف، جرم کے احساس یا بے یقینی کو کم کرنے کے لیے محسوس طریقے اختیار کرتا ہے۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرائڈ کا یہ موازنہ
اس کے اپنے نفسیاتی نظریے کا حصہ ہے جس سے بہت سے مفکرین نے اختلاف بھی کیا۔ اس کے ناقدین کا کہنا ہے کہ مذہبی رسومات کو صرف نفسیاتی علامات کے طور پر دیکھنا مذہب کے روحانی، اخلاقی اور ثقافتی پہلوؤں کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن فرائڈ کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ انسانی یقین صرف عقل سے نہیں بنتا، بلکہ جذبات، خوف، تجربات اور لاشعوری عوامل بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ انسانیت کی فکری بلوغت اور مذہب سے آگے بڑھنے کا تصور۔ فرائڈ کی بحث کا اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر مذہب انسانی ذہن کی ایک ابتدائی ضرورت سے پیدا ہوا تو پھر کیا انسان ہمیشہ اسی مرحلے پر قائم رہے گا؟ فرائڈ کے مطابق جس طرح ایک بچہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اپنی پرانی سوچ کو بدلتا ہے اور حقیقت کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے، اسی طرح انسانیت بھی فکری ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے۔ بچپن میں ایک بچہ دنیا کو محدود انداز میں سمجھتا ہے، اسے ہر مشکل میں کسی طاقتور محافظ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی سمجھ بڑھتی ہے وہ مسائل کو خود حل کرنا سیکھتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق ابتدائی انسانیت کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ جب انسان قدرتی قوتوں، بیماریوں اور زندگی کے خطرات کو سمجھنے سے قاصر تھا تو اس نے ان کے پیچھے ایسی طاقتوں کا تصور قائم کیا جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ علم، تحقیق اور سائنس نے انسان کو کائنات کے کئی راز سمجھنے میں مدد دی تھی۔ اب انسان یہ جاننے لگا کہ بہت سے مظاہر جنہیں کبھی پراسرار طاقتوں سے جوڑا جاتا تھا، ان کے پیچھے قدرتی قوانین کار فرما ہیں۔ فرائڈ کے نزدیک یہ تبدیلی انسانی شعور کی ترقی کی علامت ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ بیرونی سہاروں کے بجائے اپنی عقل، علم اور ذمہ داری پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے۔ تاہم فرائڈ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ تبدیلی آسان نہیں۔ انسان کے لیے ان تصورات کو چھوڑنا مشکل ہو سکتا ہے جو اسے صدیوں سے تحفظ اور امید فراہم کرتے آئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص بچپن کی محفوظ دنیا چھوڑ کر بالغ زندگی کی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق انسانیت کے سامنے بھی یہی چیلنج ہیں۔ کیا وہ خوف کی بنیاد پر قائم تصورات سے آگے بڑھ کر علم اور حقیقت پسندی کی بنیاد پر اپنی زندگی تشکیل دے سکتی ہے؟ نمبر 4، مذہب، اخلاقیات اور انسانی معاشرے کا مستقبل۔ فرائڈ کے سامنے اب ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان مذہب کو ایک نفسیاتی سہارا سمجھنا چھوڑ دے تو پھر معاشرہ کس بنیاد پر قائم رہے گا؟ کیا اخلاقیات صرف مذہبی عقائد کے ذریعے ہی ممکن ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ تاریخ میں بہت سے لوگوں کا خیال رہا ہے کہ مذہب انسانوں کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھاتا ہے، اسے قانون کی پابندی پر آمادہ کرتا ہے اور معاشرے میں نظم و ضبط رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ فرائڈ اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ مانتا ہے کہ مذہب نے انسانی تہذیب کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف ادوار میں مذہبی تصورات نے فرائڈ اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ مانتا ہے کہ مذہب نے انسانی تہذیب کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن فرائڈ کا سوال یہ ہے کہ کیا انسان اخلاقی رویہ صرف خوف اور انعام کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے؟ اس کے مطابق ایک بالغ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جہاں انسان صرف سزا کے خوف سے نہیں بلکہ سمجھ، ہمدردی اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس سے اچھا عمل کرے۔ فرائڈ کے خیال میں
جس طرح ایک بالغ انسان اپنے فیصلے خود کرنا سیکھتا ہے، اسی طرح انسانیت کو بھی اپنی اخلاقی بنیادوں کو زیادہ شعوری انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں فرائڈ کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ بیرونی سہاروں کا محتاج نہیں رہنا چاہیے، اسے اپنی عقل، تجربے اور باہمی تعاون کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم یہ خیال بھی ایک بہت بڑی بحث کو جنم دیتا ہے، کیا صرف عقل اور انسانی شعور اخلاقیات کے لیے کافی ہیں، یا انسان کو کسی بلند تر روحانی یا مذہبی تصور کی بھی ضرورت رہتی ہے؟ یہ سوال آج بھی فلسفے، نفسیات اور مذہب کے میدان میں زیر بحث ہے۔ چیپٹر 7 کے اختتام پر فرائڈ اپنی توجہ اس بڑے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر انسان پرانے نفسیاتی سہاروں سے آگے بڑھتا ہے تو مستقبل کی تہذیب کس بنیاد پر قائم ہوگی۔